لیلۃ القدر ہو، کیونکہ یہ بھی ان طاق راتوں میں سے ایک ہے. تو اگر ایسا ہی ہوا تو ساری زندگی کا بیٹھنا ایک طرف اور ابھی کا یہ بیٹھنا ایک طرف، ساری زندگی نعتیں سنتے رہنا ایک طرف اور ابھی کا یہ لمحہ نعتیں سننا اور سبحان اللہ کہنا ایک طرف. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ممکن ہے آج کی شب بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور اس کی فضیلت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ وجہ فضیلت آپ سن لیں. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. کسے؟ قرآن کو. کسے؟ بولیے. گویا کہ فضیلت لیلۃ القدر کی اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر کی وجہ فضیلت کیا ہے کہ اس میں، اس کے بعد والی آیت پر غور کریں. اللہ فرماتا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور گفتگو ہو رہی ہے حضور سے. اللہ غور کیجیے، اللہ حضور کو کہہ رہا ہے تم کیا جانو. یہ کاف کی جو ضمیر ہے نا، وما ادراکا، وما ادراکا، یہ کاف کی جو ضمیر ہے نا، کا جو آ رہا ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی اس سے گفتگو ہو رہی ہے جو سامنے موجود ہو. عربی کا یہ اصول ہے، عربی میں کاف اس کے لیے ہوتا ہے جو بالکل سامنے ہو، یعنی میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں تو یوں، اور کوئی سامنے نہ ہو تو اس سے عربی میں ہو کی ضمیر کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے. اب یہ کا مطلب کیا ہے کہ گفتگو حضور سے ہو رہی ہے اور ضمیر واحد کی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضور اکیلے ہیں اور حضور سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اللہ کہہ رہا وما ادراکا، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب کتنی حیرانی والی بات ہے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں ہے لیلۃ القدر کیا ہے. حضور جانتے ہی نہیں ہے. مطلب تو اس کا یہی ہے، مفہوم تو اس کا یہی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو. بعض چیزیں انداز سے بدل جاتی ہیں، گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے نا، بس وہ بات کو بدل دیتا ہے. جملہ وہی ہوتا ہے، صرف کہنے کا انداز جو ہے نا وہ بات کو بدل دیتا ہے. مولانا فضل حق خیر آبادی منطق کے استاذ ہیں، بڑے زبردست عالم تھے اور منطق کے استاذ تھے. لوگ اسے منطق کہتے ہیں، اصل لفظ ہے منطق. منطق نہیں، لوگوں میں منطق مشہور ہے، اصل ہے منطق. ایک بوڑھا ریڑے پر وہ برتن رکھے ہوئے جا رہا تھا، تو اب اسے نہر پار کرنی تھی. اب نہر جو تھی اس پر دو پل تھے. ایک پل تھا سرکاری پل جس سے صرف سرکاری لوگ گزر سکتے ہیں، اور ایک پل تھا عام لوگوں کے گزرنے کے لیے کہ اس سے ہر کوئی گزر سکتا ہے. یوں سمجھیے کہ یہاں سے صرف زرداری صاحب گزریں گے اور وہاں سے ہر کوئی گزر سکتا ہے، یوں سمجھ لیجیے. تو وہ بوڑھا شخص جو ریڑے پر ٹھیلے پر برتن لے کے جا رہا تھا، وہ سرکاری پل کے پاس پہنچا تو وہاں نگہبان کھڑا تھا، چوکیدار، کہ یہاں سے کوئی اور نہیں گزرے گا. اس نے کہا بھائی میں بوڑھا ہوں اور کمزور بھی ہوں، میں اتنی دور جاؤں گا، وہاں سے پل کراس کروں گا، نہر کراس کروں گا دوسرے پل سے، تو تم مجھے یہاں سے گزرنے دو، میں یہیں سے گزر جاؤں، میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اس نے کہا بھائی میں تو اس طرح نہیں کر سکتا، میری تو مجبوری ہے، یہ تو سرکاری پل ہے، یہاں سے تو صرف قضات گزرتے ہیں.
اس نے کہا یار میں بوڑھا آدمی ہوں، اگر تم مجھے گزرنے دو گے تو کون دیکھ رہا ہے، کون سا حرج ہے اگر میں گزر جاؤں تو گزر جاؤں، میں بوڑھا بھی ہوں، اتنی دور جاؤں گا برتن بھی ٹوٹ جائیں گے، تھک بھی جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں اجازت دے سکتا، میری تو نوکری ہے۔ تو اس نے کہا پھر کون اجازت دے گا کہ میں یہیں سے گزر جاؤں؟ اس نے کہا جاؤ مولانا فضل حق صاحب سے لکھوا کے لے آؤ، وہ قاضی ہیں، وہ لکھ دیں گے تو میں اجازت دے دوں گا۔ وہ چلا گیا مولانا کے پاس، ان سے کہا جی میں بوڑھا آدمی ہوں، کچے برتن ہیں مٹی کے ریڑے پر، دور لے کے جاؤں گا، ٹوٹ بھی جائیں گے اور میں بھی تھک جاؤں گا، مجھے آپ اجازت دیں میں سرکاری پل سے گزر جاؤں، نہر کراس کر لوں۔ مولانا نے پرچی لکھ دی اور کہا جاؤ چوکیدار کو دے دینا۔ وہ پرچی لے کے آیا بوڑھا، اس نے چوکیدار کو دی، چوکیدار نے پڑھی، اس نے کہا جاؤ جاؤ۔ اب پرچی پر لکھا تھا روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ اس نے پرچی پڑھی، لکھا تھا روکو مت جانے دو، اس نے کہا جاؤ۔ مولانا بڑے استاذ تھے، منطق کے استاذ تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ وہ واپس آئے کچھ دیر بعد، انہوں نے چوکیدار سے کہا اب چونکہ یعنی اس سے اجازت نہیں تھی گزرنے کی، پر مولانا نے اس پر رحم کھایا اور اجازت دے دی، مگر بڑی منطق سے لکھا روکو مت جانے دو، اس نے پڑھا، اس نے کہا جاؤ۔ مولانا آئے، انہوں نے چوکیدار سے کہا بھائی وہ ایک بوڑھا آیا تھا، وہ کہتا تھا مجھے یہاں سے گزرنے دو، میں گزرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا ہوا؟ کہا جی وہ آپ نے پرچی دی تھی، میں نے اسے جانے دیا۔ کہا جانے دیا؟ کہا کیوں؟ کہا جی وہ آپ نے لکھا تھا۔ بولا کیا لکھا تھا؟ کہا آپ نے لکھا تھا روکو مت جانے دو۔ کہا بے وقوف تم نے غلط پڑھا ہے، میں نے لکھا تھا روکو مت جانے دو۔ جملہ ایک ہی ہے، جملے میں فرق نہیں ہے، معنی بدلا اس کے انداز سے۔ بولیے معنی بدلا اس کے، جملہ تو وہی ہے روکو مت جانے دو، اس کا معنی اور ہے روکو مت جانے دو، اس کا معنی گویا کہ لفظوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ بولیے لفظوں میں تبدیلی، بات جو بدلی ہے وہ انداز سے بدلی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو بات بدلی ہے وہ بالکل یہ اس بات ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا کس انداز سے ترجمہ پڑھتا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک تو یہ ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، ایک انداز یہ ہے، اور ایک انداز یہ ہے حضور آپ کو کیا معلوم ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ بات تو وہی ہے۔ ایک شخص آپ کی محفل میں آتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس نے بہت سارا انتظام کیا ہوا ہے، اچھے خاصے کھانے ہیں، ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، ڈیکوریشن بہت شاندار ہے۔ وہ جو ہی داخل ہوا تو اس نے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا حضور آپ کیا جانیں یہ سب آپ کے لیے ہے۔ بات وہی ہے۔ اب اس وما ادراکا کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو غلطی پڑھنے والے کی ہے نا کہ وہ انداز ایسا کیوں اپنا رہا ہے؟ بھائی تو اپنا انداز ٹھیک کرنا، حضور کے علم پر کیوں اعتراض کرتا ہے؟ تو اپنا انداز ٹھیک کر بھائی، حضور کے علم پر کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو، یعنی حضور کو پتا نہیں تھا تو پگلے تو حضور کے علم پر کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ تو یوں کیوں نہیں کہتا محبوب تمہیں کیا خبر ہے؟ اصل میں اس لیلۃ القدر کو فضیلت اس لیے دی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کو فضیلت اس لیے مل گئی ہے، اس رات کو فضیلت اس لیے مل گئی ہے کہ وہ آپ کے دل اثر پر نازل ہوا ہے۔ تو محبوب تم کیا جانو، محبوب تمہیں کیا معلوم ہے، یہ فضیلت تمہاری ہی وجہ سے ہے، یہ لیلۃ القدر کی اہمیت تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ ہر فضیلت کا جو رخ ہے وہ مڑتا حضور ہی کی طرف ہے۔ وما ادراکا، محبوب تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اور کیا ہے؟
کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں قرآن کی جو فضیلت اللہ بیان کر رہا ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور رمضان کی فضیلت کیسے بیان کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیں. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کا رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. اب رمضان کو کوئی جانتا نہیں ہے نا تو اللہ اس کی تعریف کیسے کر رہا ہے دیکھیں ذرا. کا رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. بھئی مثلا میں سمجھاؤں کہ مسجد بلال مسجد کی مثلا فور ایگزامپل انتظامیہ ہے. اگر کوئی اپنا تعارف کرائے بلال مسجد کی انتظامیہ کا رکن کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو بھئی کون فلاں؟ بھائی